بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ عز و جل نے رحمتوں کے خزانے لٹانے کے لیے اپنے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس سسکتی بلکتی انسانیت پر جب میں نے اپنی رحمت کے خزانے لٹانے کا فیصلہ کیا، اپنی نوازشات کرنے کا فیصلہ کیا، پھر میں نے اپنے رحیم و کریم نبی، رؤوف الرحیم نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ اے پیارے نبی، آپ جائیے، جا کر ان کو دعوت دیجئے، ان کو دین کی طرف بلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت کیوں آئے؟ لِأُتَمِّمَ مُكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ کیوں آئے؟ اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مہربان نبی، میں تمہیں جنت کے دروازے پر کھڑا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور قرآن مقدس نے فیصلہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باعث رحمت ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ فرمایا اسی لیے آئے کہ دارالسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ امن کی طرف آ جاؤ، جھگڑے چھوڑو، فسادات چھوڑو، یہ اپنے اضافی بوجھ اپنے سروں سے اتار پھینکو، میں تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، آؤ میں تمہیں لے چلوں جنت کی طرف۔ علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اس وقت انسانیت جہنم کے گڑھوں کے کناروں پر کھڑی تھی، اللہ کے نبی نے بچایا ان کو۔ اللہ نے فیصلہ کیا ان کی ہدایت کا، جہنم کی آگ سے بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تگ و دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، حضور کی جد و جہد، آپ کی دعوت، اللہ کا عطا کردہ پیغام آپ نے پورے کا پورا مخلوق خدا تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آسمان کی طرف اشارہ کر کے انگلی سے فرمایا اے پروردگار، گواہ رہنا میں نے تبلیغ کی نہیں ہے، میں نے تیرے دین کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے نبی، آپ نے تو دین کو کامل کر دیا ہے، میں نے اپنے دین کو مکمل کیا آپ پر، اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے آپ پر۔ آپ نے میرا پیغام پہنچایا نہیں بلکہ نبوت و رسالت کے سلسلے کے خاتم بن کر ظاہر ہوئے، اور آپ نے اس سلسلہ نبوت کا حق ادا کیا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ پر مہر لگا دی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آئیں گے تو پچھلے نبی عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اپنے سر سے نبوت کا تاج اتار کر جائیں گے، اور میں نے رحمت کو لازم کر دیا ہے آپ پر۔ دکھوں کے مارے ہوئے، مصائب کے ستائے ہوئے جو بھی آئیں گے، اے میرے محبوب نبی، آپ پر درود پاک پڑھیں گے، میں ان کے مسئلے حل کروں گا۔ اسی کو فرمایا کرتے تھے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، پوری تفصیل بیان کرتے تھے کہ حضور کا معمول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لیتے، کیا ہدیے کا بدل بھی عطا فرماتے، اور پوری تفصیل بیان کی کہ کوئی برتن حضور کے گھر سے خالی نہیں جاتا تھا، جو بھی کچھ لے کے آیا، جو گھر میں میسر ہے وہ اس میں ڈال کے بھیجتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب درود پڑھتے ہیں، ہدیہ درود بھیجتے ہیں، تو حضرت تفصیل کے ساتھ فرمایا کرتے تھے اس ہدیہ درود کا کیا بدل ملتا ہے۔ ہم تو ہدیہ بھیج رہے ہیں،
اور حضور کا زندگی بھر کا معمول ہے کہ ہدیے کا بدل ضرور دیں گے۔ تو ہم جو درود پڑھتے ہیں تو اس پر کیا نصیب ہوتا ہے؟ تو فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی حالات سے گھبرا کر متفکر اور پریشان بیٹھتا ہے اور اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں، اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس کا درود لیتے ہیں اور درود لے کر روانہ ہو جاتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اماں عائشہ کے حجرے کی طرف، روضہ رسول اللہ کی طرف۔ روضہ رسول حجرہ ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہاں پہنچتا ہے فرشتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ درود پیش کرتا ہے، نام بتاتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ کے فلاں امتی نے آپ پر یہ درود پڑھا ہے، یہ میں وہاں سے لے کر آیا، نام بتلایا جاتا ہے، اور پھر جس حال میں وہ بیٹھا ہے، جو پریشانی ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے امتی نے اس حال میں درود پڑھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کا بدل یہ عطا فرماتے ہیں کہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے اللہ میرا فلاں امتی کائنات کے فلاں کونے میں بیٹھ کر میرے اوپر درود پڑھ رہا ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی پریشانی دور کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کریں تو کیا حالات نہیں درست ہوں گے؟ بگڑے ہوئے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارے؟ کیا ان الجھاؤ میں سلجھاؤ پیدا نہیں ہوگا؟ تو بگڑی بنانے والا اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی حالات ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو آج بھی کامیابی کا ایک عمل پیش کرتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ہے۔ کوئی امتحان، کوئی آزمائش، ابتلا، آپ اگر اس میں ہیں مبتلا تو پھر پڑھو درود پاک۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ اس ابتلا و آزمائش سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ درود پاک اسی مقصد کے لیے ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول میں علماء نے درج کیا ہے، یہ وہ درود ہے جس کی برکت سے بندے کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ امتحان، خواہ علمی امتحان ہو، خواہ زندگی کا کوئی امتحان ہے، آپ وہ درود پاک پڑھیں، اللہ ان امتحانات میں کامیاب کریں گے، قدم قدم پر دستگیری نصیب ہوگی۔ وہ درود پاک یہ ربی صلی علی نبی محمد و آلہ اجلہا وقضلی بجاہی ہوائجی کلہا وصلی علیہ کما انت اہلہا وسلم وشرف وکرم دائما۔ یہ درود پاک پڑھو، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ پھیر دو۔ جب بھی کوئی آزمائش و ابتلا ہے پھیرو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے پریشان کن حالات کو ٹھیک کریں گے، اور اسی وقت انشراح قلب نصیب ہوگا، انبساط قلب نصیب ہوگا، خوشی و راحت نصیب ہوگی۔ اسی طرح جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، اس کو پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 11 مرتبہ پڑھو، سینے پر ہاتھ رکھ کے پڑھو اور دم کرو، اللہ عز و جل پریشانی کو دور کر دیں گے۔ سر پہ پھیر لو، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی پریشان ہے اس پر بھی پڑھو۔ اس کے ساتھ وہ دعا سبحان الملک القدوس الخلاق الفعال 7 مرتبہ وہ بھی پڑھ لو، اور پھر پڑھو ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ تعالیٰ
ان خیالات کو دفع اور دور کر دیں گے جو آپ کے دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں، اور وساوس کی شکل میں شیطان پیدا کرتا ہے مومن کے دل و دماغ پہ اثر انداز ہونے کے لیے۔ وہ سرگوشی کرتا ہے کہ کسی ذریعے سے میں اس کو پریشان کر لوں۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ وہ سرگوشی کرتا ہے اور دماغ میں ایسے ایسے خیال ڈالے گا جس سے مومن پریشان ہو۔ جب اس کو اپنی لگی ہوگی کسی کے بارے میں کیا سوچے گا، تو غم میں مبتلا کرتا ہے، ڈپریشن کا مریض بنانے کی فکر کرتا ہے، کبھی فکر معاش، کبھی اہل و عیال کا فکر، کبھی مستقبل کے جال میں پھنسائے گا، کبھی ماضی کے رونے روائے گا۔ یہ ایسے ایسے حالات میں مبتلا کرتا ہے کہ کسی لمحے چین سے نہ بیٹھے۔ چین سے بیٹھا مومن تو کسی کی ہدایت کے بارے میں فکر کرے گا تو اس کو لین پہ نہیں لگنے دینا، تو مومن پریشان نہیں ہوتا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قطعاً یہ آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے آپ کا نقصان، اللہ حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو جو خیالات اور وساوس پیدا ہو رہے ہیں پریشان کن دماغ کے اندر، دشمنوں کا خوف، فلاں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، اس سے پوچھو کہ کیا حقیقت بھی ہے یہ؟ اپنے آپ سے بیٹھ کے پوچھ لیا کرو جب بھی ایسا خیال آئے، کیا یہ حقیقت ہے یا شیطان غلط فہمی پیدا کر رہا ہے؟ کہیں ہمارے درمیان توڑ تو پیدا نہیں کر رہا، جھگڑا اور فسادات کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا؟ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر قطعاً اس کے بیان اور اس شیطان کے خیالات کو مسترد کر دو، یک لخت یک قلم کاٹا لگاؤ اس کو کہ ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ ہم اللہ کا قرب اختیار کرنے والے مومن ہیں، اور قرآن مقدس کی جتنی تلاوت ہوگی شیطان کا داخلہ بند۔ یہ حصار ہے، تجلی یہ الہی ہے، جہاں اللہ کی تجلی ہوتی ہے وہاں شیاطین نہیں پھٹکا کرتے۔ قرآن پڑھا کرو۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور پر درود، یہ ہمارا بیش بہا خزانہ اور قیمتی سرمایہ ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا وہ رسول، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ میرے محبوب نبی، وہ رسول بھی ہیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ مستقل نبی اور رسول ہے۔ اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی، شریعت بھی، نئی کتاب، تو فرمایا یہ رسول ہیں میرے، اور نبی بھی ہیں اور امی ہیں۔ عام آدمی کے لیے امی کا لقب اس کے کمالات نہیں ہیں، اس کے لیے نقص ہے۔ عام آدمی کے لیے امی کا لقب عیب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے۔ امیج، میرے رسول نے کبھی کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیے۔ میرا نبی کسی استاذ کے سامنے قلم اٹھا کے نہیں بیٹھا، سطر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ 40 سال تک میرے رسول نے ایسے ہی گزارے ہیں۔ 40 سال کے بعد جب وہ لب کشائی کرتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں، تو ان کی مبارک زبان پر موتی ہیں جو بٹ رہے ہیں، ان کی زبان مبارک پر جنت تقسیم ہو رہی ہے۔ علوم اتنی کہ علوم کے سمندر ان کی زبان مبارک پر بہہ رہے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے۔ پڑھا تو نہیں ہے کسی کے پاس، اپنا نام نہیں لکھ سکتے، لیکن ساری کائنات میں سب سے زیادہ علوم اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ عقل، سب سے زیادہ دانائی میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔
قیامت تک کے لیے انسانیت اگر پرسکون جیے گی تو میرے محبوب کی تعلیمات کے ذریعے سے جیے گی۔ اور ایسے ہی ہے، آپ کی تعلیمات کافر کہنے لگے، بدبخت کہنے لگے مشرکین کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، شاعر ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں۔ اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کی تردید کر دی کہ میرا پیغمبر نہ شاعر ہے نہ کاہن ہے، وہ اور لوگ ہیں جو شعر و شاعری کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو کہانت کو اپنا علم سمجھتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو ستارہ پرستی کو اپنا علم سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنے محبوب کو ان ساری چیزوں سے پاک بنایا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے علوم آئے یا علم لکھا گیا یا پڑھا گیا، میں اس سارے علوم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، قلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، قلم نے جو لکھا ہے اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، پوری انسانی تاریخ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، وما انت بنعمت ربک بمجنون، میں نے اپنے پیارے نبی کو مجنون نہیں بنایا۔ میرا پیارا نبی مجنون نہیں ہے، وہ عقل و دانائی کی معراج پر فائز ہے۔ ساری کائنات عقل کی، دانائی کی، علم کی بھیک مانگتی ہے میرے نبی سے۔ میں نے اپنے نبی کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عقل کے 1000 درجے بنائے ہیں، ایک درجہ عقل کا ساری کائنات میں بانٹ دیا ہے۔ عقل مند آئے، ذہین آئے، فتین آئے، بڑے بڑے سائنسدان آئے، بڑے بڑے مفکر اور فلسفی آئے، اور بڑے بڑے علماء اور خطباء اور شعراء و ادباء آئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سب کو پوری کائنات میں میں نے ایک حصہ بانٹا اور تقسیم کیا، اور 999 حصے عقل کے میں نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائے ہیں۔ اس قدر عقل و دانائی کی معراج، حضور کی تعلیم کو اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا حکمت، یہ حکمت ہے، میرے نبی کی تعلیم حکمت ہے، اس پر چلو گے شیطان کے دروازے بند ہو جائیں گے، مسدود۔ تو اللہ نے حضور کی صفت بیان فرمائی، النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ارے تم پچھلی کتابوں کے بڑے بڑے علماء جب کتاب کھول کر دیکھو گے تو پاؤ گے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کو تورات میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا۔ یہاں زبور کا ذکر نہیں ہے، زبور میں بھی اللہ رب العزت نے حضور کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ صرف حضور کا ذکر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ذکر نہیں، بلکہ حضور کے دوستوں اور ساتھیوں کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا، اور حضور کے وفادار صحابہ کا ذکر بھی اللہ نے ان کتابوں میں کیا ہے کہ میرے نبی تو اتنی عظیم تھے، وہ تھے، ان کے دوست کیا تھے، ان کی شان بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ اسی لیے آج کے جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں الیاذ باللہ، تو ان کو سوچنا چاہیے ذرا، پچھلی کتابوں کے لوگ بھی اگر منکر ہوتے تو دائرہ اسلام سے باہر ہوتے، تم اگر انکار کرو گے تو مسلمان رہو گے، حضور کے ساتھیوں کا اگر انکار کرو گے تو کہاں کے مسلمان ہو تم۔ اسی لیے احتیاط برتنی چاہیے، ترازو ٹھیک کرو اپنا، ناپ تول ٹھیک کرو اپنی، اور تمہارے ترازو ہے نہیں جو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں، بس وہ قرآنی شخصیات ہیں، ان کی عظمت اپنے دلوں میں داخل کر لو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے وہاں ذکر کیا ہے ان کا، اور میں نے اپنے محبوب نبی کی امت کو سہولیات دی ہیں۔ کیا کیا سہولیات؟ پچھلی امتوں سے قتل ہوتا ہے تو قصاص لازم،
امت محمد سے قتل ہوتا ہے، قصاص بھی ہے، اگر وہ ورثاء راضی ہو جاتے ہیں تو دیت دو، دیت کے ذریعے سے فرمایا کہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ پچھلی امتیں گناہ کرتی ہیں، توبہ ان کے قتل پر ہوتی ہے، اور امت محمد گناہ کرتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں استغفار کر لو معاف کر دوں گا، ایک اشک ندامت بہا لو معاف کر دوں گا۔ سہولت ہے۔ اور پچھلی امتوں کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں تو نجاست کی جگہ کو کاٹا جاتا ہے، امت محمد کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، دھو لو۔ وہ بیا اور کنیسہ کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے، پوری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پانی نہیں ہے، مٹی سے وضو کر لو، تیمم، اور پوری روئے زمین جہاں موقع ملے، جگہ ملے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاؤ، وہاں تمہاری نماز قبول ہے، بیا کنیسہ یا مسجد لازم نہیں۔ تو یہ سہولیات اللہ نے دی ہیں۔ پچھلی امت کے لوگ گناہ کرتے، دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، اور امت محمد گناہ کرتی ہے، اللہ ستاری کے پردے دے دیتے ہیں۔ یہ امت محمد کو اللہ نے انعام دیا ہے۔ انہی معروضات پر اللہ پاک عمل کی توفیق